اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ قافلہ درود پاک کی ایک بہن ہے، انہوں نے اپنی درود پاک کی جرنی شیئر کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ 2017 میں انہوں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی جس کا مفہوم یہاں پر عرض ہے کہ جو ہر وقت درود پاک کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو ان بہن نے اس کے بعد درود ابراہیمی کا ورد شروع کر دیا۔ یہ کہتی ہے کہ میں بہت جذباتی اور غصے میں رہتی تھی، درود نے میرے مزاج کو بہت ٹھنڈا کیا، مجھ میں صبر آ گیا اور چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو دل میں آتی تھی اور میں اللہ سے بہت لاڈ میں مانگ لیا کرتی تھی وہ غیب سے ملنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک فیصلہ کرنا تھا جس کا استخارہ کیا اور وہ ٹھیک نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی سے دعا کی کہ سب تیرے اختیار میں ہے، تو چاہے تو اسے بہتر بنا دے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد استخارہ ٹھیک آنا شروع ہو گیا۔ اسی کام کے سلسلے میں جب یہ کسی اللہ والے سے استخارہ کرواتی ہیں تو وہ ٹھیک آتا ہے، یعنی کہ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، وہ بہتری بتاتے ہیں جواب میں۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی تو بہت سی باتیں جو ہونے والی ہوتی تھی وہ خیال آ جاتا تھا ان کو پہلے سے، یعنی کہ ان کے بارے میں علم ہو جاتا تھا۔ کہتی ہیں کہ یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے جو ابھی زلزلہ آیا تھا اس سے ریلیٹڈ سائن ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی مشکلیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں جو کہ کوئی بھی نہیں مانتا کہ حل ہو سکتی ہیں۔ یہ بہن مزید شیئر کرتی ہیں کہ 7 مہینے سے بہت مشکل زندگی گزر رہی ہے، بہت مشکلات ہیں زندگی میں، اپنے بھی برے وقت میں چھوڑ جاتے ہیں پر ان کو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم شریف نے سنبھالا ہوا ہے۔ پہلے یہ درود ابراہیمی کا ورد کرتی تھی لیکن یہ کہتی ہیں کہ 2 فروری سے انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورد کرنا شروع کر دیا ہے اور اب تک اس کی تعداد ماشاءاللہ یہ کہتی ہیں کہ 2 لاکھ تک ہو گئی ہے۔ پچھلے مہینے بہت مشکل میں تھی اور یہ ایک رات روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی اور یہ سوچتے ہوئے یہ روتے روتے سو گئیں کہ بہت سے لوگ ناراض ہیں، کہیں اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو ناراض نہیں ہیں۔ جس وقت ان کی آنکھ لگی انہوں نے رائٹ سائڈ پر یعنی کہ دائیں جانب کروٹ لی ہوئی تھی، تب ان کو ایک خواب نظر آیا۔ یہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک جنگل ہے اور رات کا ٹائم ہے، کوئی نہیں ہے پاس، تو ایک دم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ان کو نظر آتا ہے اور وہ ایک دم بہت روشن ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، یعنی کہ وہ درود پاک یہ جو اب ورد کر رہی ہیں۔ ان کو ایک اللہ والے نے بتایا ہے کہ ان بہنوں پر کسی نے جادو کروایا ہوا ہے کہ کہیں ان بہنوں کی شادی اچھی جگہ پر نہ ہو جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کو تصور میں بہت سکیری، بہت ڈراؤنی قسم کی چیزیں بھی دکھائی دیتی تھیں۔ اچھا، انہوں نے شیئر کیا کہ کچھ دن پہلے یہ سو کے اٹھی ہوئی تو یہ اس وقت لیٹی ہوئی تھی، مطلب ان کی آنکھ کھل گئی نیند سے، یہ جاگ گئیں، لیکن یہ ابھی لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ان پہ سلیپ پیرالسس والی کیفیت ہو گئی، یعنی کہ وہ کیفیت کہ جس میں آپ جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی باڈی موو نہیں کر سکتی، آپ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن وہ بالکل آپ ہل جل نہیں کر سکتے۔ تو اسی کیفیت کے اندر انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تو جیسے جیسے انہوں نے ورد کیا ان کا وہ جو پریشر تھا وہ اور زیادہ فیل ہو رہا ہوا ان کو، اور ان کو لگا کہ کوئی جیسے ان کو منع کر رہا ہے کہ یہ ورد نہیں کرنا ہے، لیکن دباؤ تھا وہ بڑھتا گیا۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف جو ہے وہ پکارنا شروع کر دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ورد کرتی رہی اور دباؤ جو تھا، جو پریشر تھا، وہ کہتی ہیں وہ شدید ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں رکی، پکارتی رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہتی ہیں 1 منٹ کے بعد اس کے تقریباً سب نارمل ہو گیا الحمدللہ۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت سہارا ہے ماشاءاللہ۔ ان بہن کے لیے بہت دعا ہے، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ جتنی جنگیں بھی یہ لڑ رہی ہیں، یہ کہتی ہیں دعا کیجئے یہ اکیلے جتنی بھی جنگیں لڑ رہی ہیں ان سب میں انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائیں۔ یہ کہتی ہیں کہ درود پاک کی برکت سے انہوں نے زندگی سے شکوہ کرنا بند کر دیا ہے۔ کہتی ہیں جب بھی زبان پر درود پاک ہوتا ہے تو دل ان کا پرسکون رہتا ہے، درود پاک نے انہیں اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بنا دیا ہے، جو مانگتی ہیں بس اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہیں اور وہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سب پر رحم فرمائے، آمین۔ اچھا، یہ کہتی ہیں کہ یہ 25 سال کی ہیں اور جب بھی ڈپریس ہوتی ہیں، جب بھی دکھی ہوتی ہیں تو یہ جو اپنی درود پاک کی ڈائری ہے نا یہ وہ کھول کے دیکھ لیتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ یہ ان کا اثاثہ ہے۔ بے شک یہ درود پاک نہ صرف ورد کرتی ہیں بلکہ ماشاءاللہ سے یہ درود پاک لکھتی بھی ہیں، کیلیگرافی بھی سیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے درود پاک سے جڑنے کی اور پھر جڑے رہنے کی۔ اللہ پاک سب اہل درود پاک کا، پوری امت کا حامی و ناصر ہو۔
یہ جو آپ لوگوں نے بچوں کی بڑوں کی موویز میں اور کارٹونز میں ہم دیکھتے ہیں نا، سپر ہیروز جو ہوتے ہیں ان کی پاور کے اسپیشل کاسٹیومز ہوتے ہیں. کسی کے پاس شیلڈ ہوتی ہے، کسی کے پاس سورڈ ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی سپر پاور ہوتی ہے، کوئی اسپیشل طریقے سے ڈریس اپ ہوا ہوتا ہے. تو یہ ساری پاورز جو ہے نا، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو شیلڈ ہے یہ درود پاک سے انسان کو پرووائڈ ہوتی ہے، جو درود پاک بیٹ کر رہا ہوتا ہے. درود پاک کی حفاظت کا حصار جو ہے وہ اپنے ارد گرد مضبوط کیجیے. یہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ فتنوں کا دور ہے، اور ابھی تو بہت پاور سے ان فتنوں نے ہم سب پہ آ پڑنا ہے. تو اپنے گرد یہ جو حصار ہے اس کو مضبوط کیجیے، جڑ جائیں اور درود پاک سے لوگوں کو جوڑیے. آپ ویڈیو واچ کر رہے ہیں تو اپنا درود پاک اور بڑھا دیجیے، کنسسٹنٹ رہیے، اور اس ویڈیو کو لازمی لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ جو درود پاک سے نہیں جڑا ہوا وہ جڑ جائے، اور جو آلریڈی جڑا ہوا ہے اس کو موٹیویشن ملے اور انشاءاللہ کنسسٹنسی ملے. درود پاک بیت کرتے اور کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.